عرب کے صحرا میں ایک جانور ہوتا تھا جو چھپکلی سے تقریباً 20 گنا بڑا ہوتا تھا۔ عرب کے لوگ اس کا شکار کرتے تھے اور کھاتے تھے۔ بدصورت سا جنگلی جانور تھا، دیکھ کر نفرت محسوس ہوتی تھی۔ اس کو اردو میں گوہ کہتے ہیں اور عربی میں وب کہتے ہیں۔ ایک بدو اس گوہ کا شکار کر کے اونٹ پر لاد کر واپس جا رہا تھا۔ راستے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محفل دیکھ کر رک گیا۔ کہنے لگا، یہ مجلس کیا ہے؟ لوگوں نے اس سے کہا کہ یہ وہ بندہ ہے جو کہتا ہے میں رسول ہوں۔ اس نے اپنے اونٹ کو موڑا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محفل کے پاس آ کر نیچے اترا اور آپ کو مخاطب کر کے کہا کہ تو ہے وہ جو کہتا ہے کہ میں نبی ہوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں میں ہی ہوں۔ اس نے گوہ کو جو کہ مری ہوئی تھی اٹھا کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے پھینک دیا اور کہنے لگا کہ یہ جانور اگر کہہ دے کہ تو نبی ہے تو میں مانوں گا، ورنہ نہیں مانوں گا۔ مرا ہوا تو بندہ نہیں بولتا تو جانور کیسے بولے گا؟ وہ یہ سوچ کر اکڑ کر کھڑا ہو گیا۔ گوہ نیچے پڑی ہوئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گوہ کی طرف دیکھا اور فرمایا، یا وب، یعنی اے گوہ۔ گوہ کی گردن نہیں ہوتی بلکہ سر کے ساتھ سینہ لگا ہوتا ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے گوہ، تو اس نے آنکھیں کھولی اور اپنا سینہ اوپر اٹھایا اور میرے نبی کی کرامت اور معجزہ ظاہر ہوا، اور گوہ نے عربی زبان میں کہا، میں حاضر اور میرے بھاگ جاگے، میری خوش بختی کے دو جہاں کا سردار مجھے بلائے، یا رسول اللہ میں حاضر، اے قیامت کے دن کو خوبصورت بنانے والے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ قیامت کا دن بڑا خوفناک ہے، اس دن بچہ بھی بوڑھا ہو جائے گا۔ قیامت کا دن بڑا خوفناک ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کی برکت سے قیامت کا دن بھی خوبصورت ہو جائے گا۔ بدو پہلے اکڑ کر کھڑا تھا، جب گوہ نے آپ کے پکارنے پر زندہ ہو کر آپ سے کلام کیا تو وہ حیران رہ گیا۔ آپ نے گوہ سے پوچھا، تیرا رب کون ہے؟ کس کی بندگی کرتی ہو؟ اس نے کہا، یا رسول اللہ، میں اس کی بندگی کرتی ہوں جس کا عرش آسمانوں میں، سلطنت زمینوں میں، راستے سمندر میں، رحمت جس کی جنت میں، عذاب جس کا جہنم میں۔ بدو کی حیرانگی سے آنکھیں پھیل گئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں کون ہوں؟ اس نے کہا، آپ رب العالمین کے رسول ہیں۔ اتنا کہہ کر وہ خاموش نہیں ہوئی، کیونکہ اسے بھی علم تھا کہ آگے کئی فتنے آئیں گے، کئی لوگ جھوٹی نبوت کا دعویٰ کریں گے۔ اس نے آگے کہا، اور آپ آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ جو آپ کی مانے گا وہ کامیاب، جو آپ کی ٹھکرائے گا وہ ناکام۔ میرے بہن بھائیوں، مرنے سے پہلے اللہ کو راضی کر لو۔ انسان چاہے کسی بھی ملک میں ہو، حتیٰ کہ مدینے میں بھی مر گیا اور اللہ کو راضی نہ کیا تو وہ ہلاک ہو گیا۔ عبداللہ بن ابی مدینے میں مرا تھا اور ابو لہب مکے میں مرا تھا۔ مکے میں مرنے سے کوئی پاک نہیں ہوتا، مدینے میں مرنے سے کوئی پاک نہیں ہوتا۔ پاک کرنے والا صرف ایک ہی عمل ہے کہ اپنی زندگی میں محمد مصطفیٰ کی زندگی کو ڈال دو، اپنا لو، نقل مار لو۔ جیسے امتحان میں بچے نقل مار کر پاس ہو جاتے ہیں، اسی طرح آپ بھی حضور کی زندگی کی نقل مار لو۔ اللہ تعالیٰ خوش ہو جائے گا کہ میرے حبیب کے روپ میں آ گیا ہے۔ ایک بدو نے آ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ، قیامت کے دن حساب کون لے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ۔ کہنے لگا، مزے ہو گئے مزے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کس بات کے مزے ہو گئے؟ کہنے لگا، اللہ تو سخی بادشاہ ہے، پکڑ کے بھی چھوڑ دے گا۔ یعنی اللہ تو غفور و رحیم ہے، بدرگزر سے کام لے گا۔ اگر حساب کوئی اور لے گا تو شاید میں پکڑا جاؤں، اور اگر حساب اللہ لے گا تو وہ اپنی رحمت سے مجھے معاف کر دے گا انشاءاللہ۔ وہ تو اسی صورت میں ہوگا نا کہ اللہ ہم سے خوش ہو، ہم سے راضی ہو۔ اگر اللہ ہم سے ناراض ہو گیا تو کسی صورت نجات نہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہمیں قبر کا عذاب نہ ہو، دوزخ کا عذاب نہ ہو، اور قیامت والے دن جب ہم اللہ کے حضور حاضر ہوں تو اللہ ہم سے راضی ہو کر جنت عطا کر دے اور دوزخ سے بچا لے، تو نماز پڑھیں۔ سب سے پہلا سوال نماز کا ہوگا۔ زکوٰۃ دیں، اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے خرچ کریں اور اللہ کو قرض حسنہ دیتے رہیں۔ اللہ نے اور اس کے رسول نے زندگی گزارنے کے جو اصول بتائے ہیں ان کے مطابق زندگی بسر کریں۔
اگر ہم نے کہیں جانا ہو کسی دوسرے شہر یا کسی دوسرے ملک میں تو ہم کتنے دن پہلے تیاری شروع کر دیتے ہیں۔ نئے کپڑے سلواتے ہیں، جوتے نئے لاتے ہیں، استری کرواتے ہیں۔ مرد ہے تو بال کٹوانا، داڑھی بنوانا، سر پر سفید بال ہیں تو کلر لگانا یا مہندی لگانا، اور اگر عورت ہے تو وہ بھی اپنی خوبصورتی بڑھانے کے لیے کئی کام کرتی ہے تاکہ وہ جب دوسرے شہر میں جائیں اور لوگوں سے ملے تو خوبصورت لگے۔ لیکن جہاں ہمیں پتہ ہی نہیں کہ کب چلے جانا ہے اور کب بلاوا آ جانا ہے، ملک الموت نے آنا ہے اور کام ختم، اس کی تیاری ہم کبھی نہیں کرتے۔ انسانوں سے ملنے کے لیے ہم اپنے آپ کو سجاتے ہیں، سنوارتے ہیں، لیکن اللہ اور اس کے رسول کے سامنے پیش ہونے کے لیے ہم تیاری نہیں کرتے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ اگر اللہ ہم سے راضی نہیں تو ہم سیاہ چہرے کے ساتھ قیامت والے دن اٹھائے جائیں گے اور جبڑے سے پکڑ کر فرشتے اٹھا کر دوزخ کے اندر پھینک دیں گے۔ جس طرح دنیا میں بن سنور کے رہتے ہو اسی طرح آخرت میں بھی اٹھائے جاؤ، اس بات کی فکر کرو۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اللہ اپنے حقوق معاف کر دے گا لیکن بندوں کے نہیں، اس لیے ہم نماز اگر نہ بھی پڑھیں اور بندوں کے حقوق ادا کر دیں تو جنت میں چلے جائیں گے۔ تو کیا ہم بندوں کے حقوق ادا کرتے ہیں؟ کیا والدین کے حقوق ادا کرتے ہیں؟ کیا بہنوں کے حقوق ادا کرتے ہیں؟ کیا ہمسایوں کے حقوق ادا کرتے ہیں؟ دو چیزیں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا، تمہارا مال اور تمہاری اولاد تمہارے لیے فتنہ ہے، یہ دونوں چیزیں دنیا میں لڑواتی ہیں اور آخرت میں بھی جہنم رسید کرتی ہیں۔ انسانوں کے حقوق ہم ادا نہیں کرتے، اور اگر اللہ نے اپنے بھی معاف نہ کیے تو کبھی سوچا ہے کہ پھر کیا بنے گا؟ سوچئے گا ضرور۔ السلام علیکم۔